تو یقیناً ایسی نیکی اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے جس میں آدمی اپنی جان دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ توڑ دینا چاہیے اور آدمی کو اس کی قضا بعد میں رکھنی چاہیے، شوال میں یا ذیقعدہ میں، جب بھی اس کو توفیق ہو اگلے رمضان کے اندر اس کو رکھ لے. میرے ایک دوست ہیں اور وہ قادیانی ہیں، تو یہ دوست کیسے ہو گیا آپ کا قادیانی؟ قادیانی بھی کسی کا دوست ہوتا ہے، وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، تو آپ تو شیطان نہ بنے. تو آپ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں بھائی. مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی جماعت میں رہو، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور جو جھوٹے ہیں ان کے ساتھ نہ ان کی جماعت میں رہو. بعض لوگ پوچھتے ہیں فلانی جماعت میں رہنا کیسا ہے؟ میں نے کہا سچے ہیں تو بتاؤ. کوئی کہتا ہے کہ نبی آ رہے ہیں اس کے جنازے میں، کوئی کہہ رہا ہے نبی سلام کر رہے ہیں ہاتھ نکال کے قبر پھاڑ کر. یہ سچائی ہے؟ تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو بھائی، ایسے گپ باز اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ مت رہو، نہ ایسی جماعت میں جاؤ. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو قادیانی کے ساتھ نہ رہیں بہرحال. اور وہ قادیانی ہے، کیا میں اس کے ساتھ افطار کر سکتا ہوں؟ آپ تو رشتے ناتے جوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور میں کیسے اس کا حکم دے دوں بھائی؟ بالکل. کچھ دیر پہلے بھابھی سونیا کے ساتھ افطاری ہوئی ہے لوگوں کی، ہے کہ نہیں؟ مسٹر پوار مہاراشٹرا سب جمع ہوئے ہیں، دلی مہاراشٹرا، پتہ نہیں کون منسٹر آیا، آج اعلان ہونا تھا، 10 دن سے چل رہا ہے. تو بہرحال کہہ رہے ہیں وہاں افطاری پارٹی ہو رہی ہے، وہاں بھی پارٹی ہو رہی ہے. تو ایسی پارٹیاں، کوئی سیاسی سیٹ آپ کو لینی ہے تو آپ کر لیں، یا اس کی کوئی بہن بیٹی ہے مسلمان ہونے والی ہے تو آپ کوئی بات نہیں افطاری میں شریک ہو کے اس کو مسلمان بنا لیں. لیکن اگر آپ کو اس کی امید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھائیں نہ پئیں. نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس قادیانی کی افطاری کوئی افطاری. وہ کافر ہے تو کافر. جیسا میں نے بتایا، اگر اس کی بہن بیٹی کوئی مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس چکر میں آپ کوئی چکر چلا رہے ہو تو نو پرابلم. بھائی اس کو جہنم سے نکال رہے ہو، اچھی بات ہے، نکال لو جہنم سے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا دین میں اضافے کی تعریف؟ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کہا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا. پتہ نہیں کس جاہل مردود نے یہ کہہ دیا کہ عمر بن خطاب نے بڑھوایا. استغفر اللہ. ایسے بھی ذلیل گنوار ہوتے ہیں جو بے دلیل عمل کرتے ہیں، جو بے دلیل. نہیں سمجھ آئی؟ مولانا ہاشمی کی چوچوی مر گئے، کہ چوچا شریف کے سجادہ نشین تھے، سجادہ نشین کے بھائی تھے. وہ ایک تقریر میں بامبے میں کہتے ہیں جو دلیل مانگے وہ ذلیل ہوتا ہے. جو کہے دلیل اسے سمجھ لو یہ ہے ذلیل. کیوں؟ دلیل شیطان نے مانگی تھی، ذلیل ہو گیا. ابو بکر نے دلیل نہ مانگی، صدیق کا خطاب ملا. جو دو بے دلیل مانتے ہیں وہ صدیقیت اور فاروقیت کے درجے پہ ہوتے ہیں، اور جو دلیل مانگتے ہیں، جو دلیل نہیں مانگتے وہ صدیق اور فاروق بنتے ہیں، اور جو دلیل مانتے ہیں وہ شیطان کی درجے ذلیل ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بے دلیل عمل کرے وہی ذلیل ہوتا ہے. وہی کون ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے. تو بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے؟ بدعت کی صحیح، یہ بدعت کے اس میں نہیں آئے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ چیز تھی. اور بدعت کی صحیح تعریف جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ کے دین، نبی کے دین میں، نبی کی لائے ہوئی شریعت میں یا نبی کے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ ثواب کی نیت سے کیا جائے. کس کی نیت سے؟ ثواب سمجھ کر. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت. بس اب اس میں آپ کی راڈو گھڑی بھی نکل گئی. پیدا ہوا تو اس سے کیسے تو روایت کرنا بھائی؟ میں کہوں یہ بات میں نے بشیر صاحب سے سنی ہے، اور بشیر صاحب جب مر گئے ہیں تب میں پیدا ہوا ہوں، تو بتاؤ میں نے ان سے سنی کیسے؟ تو جھوٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ایسے ہی اس راوی نے ایسے ہی کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے فلانے نے کہا ہے، تو فلانے کے زمانے میں وہ موجود ہی نہیں تھا. اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی. اب شاہ فہد خادم الحرمین شریفین کے زمانے میں یہاں کوئی شراب پیے تو کوئی جا کے ہندوستان میں کہے میں فہد کے زمانے میں شراب پیتا تھا، تو فہد کے زمانے میں پیتے تھے تو فہد کے باپ کا کیا ہے؟ فہد نے حکم دیا تھا، ملک فہد نے تو کہا بھئی یہ جرم ہے، حرام ہے، ہمارے ملک میں شراب نہیں چلتی ہے. نہیں، اب تم جا کے ہندوستان میں کہو گی ہم ان کے زمانے میں پیتے تھے خبر میں، تو خبر میں پیتے تھے، تم پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. کوئی بادشاہ آ کے دیکھتا ہے تم کیا کرتے ہو اپنے گھر میں؟
تو بالکل وہی بات ہے، وہ پڑھا کرتا تھا، کہیں پڑھتا رہا ہوگا، اللہ بہتر جانے کہاں پڑھتا تھا، اور پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو لیکن اسی موطا امام مالک کے اس روایت کے اوپر جو ابھی روایت میں نے بتائی کہ 2 قاریوں کو جو مقرر فرمایا، تمیم داری اور کعب کو، ان دونوں کو عمر بن خطاب نے یہ حکم دیا کہ تم 11 رکعات پڑھاؤ. کیا حکم دیا؟ لاؤ موطا امام مالک دیکھ لو. تو میٹھا میٹھا آپ کڑوا، یہ سب تقلید کی گلاٹیاں ہیں، کرشمہ سازیاں ہیں. اگر یہ تقلید کا جو زہر اور یہ جو بدبو ہے نا نکل جائے تو حدیث کی خوشبوئیں داخل ہوں گی اور اپنا مقام پائیں گی. جب یہ تقلید جیسا زہر موجود رہے گا تو حدیث اپنا مقام کہاں پائے گی بیچاری؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس کو پہلے باہر کرو، تعصب کو اور نبی کی سنت کو آنے دو، اس خوشبو کو اندر آنے دو. انشاءاللہ آپریشن خود بخود صحیح ہو جائے گا. اب خود سڑا کے رکھے ہوئے ہو تو کہاں سے خوشبو کام کرے گی؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. جی، روزہ رکھنے کے بعد اگر صحت میں خرابی محسوس ہونے لگے، مثلا گشت یا چکر آئے یا بالکل کمزوری کی وجہ سے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑنے کی صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ روزہ شوال؟ اگر ایسی کوئی مجبوری آ گئی کہ آدمی مرنے کے قابل ہو گیا یا اس طرح کی کمزوری جیسا کہ بتا رہے ہیں ہاتھ پیر ڈھیلے پڑنے لگے، تو یقیناً ایسی نیکی اللہ کو مطلوب ہی نہیں جس میں آدمی اپنی جان دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ توڑ دینا چاہیے اور آدمی کو اس کی قضا بعد میں رکھنی چاہیے، شوال میں یا ذی قعدہ میں، جب بھی اس کو توفیق ہو اگلے رمضان کے اندر اس کو رکھ لے. میرے ایک دوست ہیں اور وہ قادیانی ہیں، تو یہ دوست کیسے ہو گیا آپ کا قادیانی؟ قادیانی بھی کسی کا دوست ہوتا ہے، وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، تو آپ تو شیطان نہ بنے. تو آپ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں بھائی، مومنوں سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی جماعت میں رہو، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور جو جھوٹے ہیں ان کے ساتھ نہ ان کی جماعت میں رہو. بعض لوگ پوچھتے ہیں فلانی جماعت میں رہنا کیسا ہے؟ میں نے کہا سچے ہیں تو بتاؤ. کوئی کہتا ہے کہ نبی آ رہے ہیں اس کے جنازے میں، کوئی کہہ رہا ہے نبی سلام کر رہے ہیں ہاتھ نکال کے قبر پھاڑ کر. یہ سچائی ہے؟ تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو بھاؤ، ایسے گپ باز اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ مت رہو، نہ ایسی جماعت میں جاؤ. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. تو قادیانی کے ساتھ نہ رہیں بہرحال. اور وہ قادیانی ہے، کیا میں اس کے ساتھ افطار کر سکتا ہوں؟ آپ تو رشتے ناتے جوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور میں کیسے اس کا حکم دے دوں بھائی؟ بالکل. کچھ دیر پہلے بھابھی سونیا کے ساتھ افطاری ہوئی ہے لوگوں کی، ہے کہ نہیں؟ مسٹر پوار مہاراشٹرا سب جمع ہوئے ہیں، دلی مہاراشٹرا، پتہ نہیں کون منسٹر آیا، آج اعلان ہونا تھا، 10 دن سے چل رہا ہے. تو بہرحال کہہ رہے ہیں وہاں افطاری پارٹی ہو رہی ہے، وہاں بھی پارٹی ہو رہی ہے. تو ایسی پارٹیاں، کوئی سیاسی سیٹ آپ کو لینی ہے تو آپ کر لیں، یا اس کی کوئی بہن بیٹی ہے مسلمان ہونے والی ہے تو آپ کوئی بات نہیں افطاری میں شریک ہو کے اس کو مسلمان بنا لیں. لیکن اگر آپ کو اس کی امید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھائیں نہ پئیں، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس قادیانی کی افطاری کوئی افطاری. وہ کافر ہے تو کافر. ہاں جیسا میں نے بتایا، اگر اس کی بہن بیٹی کوئی مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس چکر میں آپ کوئی چکر چلا رہے ہو تو نو پرابلم. بھائی اس کو جہنم سے نکال رہے ہو، اچھی بات ہے، نکال لو جہنم سے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا دین میں اضافے کی تعریف؟ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کہا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا. پتہ نہیں کس جاہل مردود نے یہ کہہ دیا کہ عمر بن خطاب نے بڑھوایا. استغفر اللہ. ایسے بھی ذلیل گنوار ہوتے ہیں جو بے دلیل عمل کرتے ہیں، جو بے دلیل. نہیں سمجھ آئی؟ مولانا ہاشمی کی چوچوی مر گئے، کہ چوچا شریف کے سجادہ نشین تھے، سجادہ نشین کے بھائی تھے. وہ ایک تقریر میں بامبے میں کہتے ہیں جو دلیل مانگے وہ ذلیل ہوتا ہے. جو کہے دلیل اسے سمجھ لو یہ ہے ذلیل. کیوں؟ دلیل شیطان نے مانگی تھی، ذلیل ہو گیا. ابو بکر نے دلیل نہ مانگی، صدیق کا خطاب ملا. جو دو بے دلیل مانتے ہیں وہ صدیقیت اور فاروقیت کے درجے پہ ہوتے ہیں، اور جو دلیل مانگتے ہیں، جو دلیل نہیں مانگتے وہ صدیق اور فاروق بنتے ہیں، اور جو دلیل مانتے ہیں وہ شیطان کی درجے ذلیل ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بے دلیل عمل کرے وہی ذلیل ہوتا ہے. وہی کون ہوتا ہے؟ ہاں ذلیل ہوتا ہے. تو بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے؟ بدعت کی صحیح، یہ بدعت کے اس میں نہیں آئے گا کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ چیز تھی. اور بدعت کی صحیح تعریف جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ کے دین، نبی کے دین میں، نبی کی لائے ہوئی شریعت میں یا نبی کے لائے ہوئے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ ثواب کی نیت سے کیا جائے. کس کی نیت سے؟ ثواب سمجھ کر. یہ کیا ہے؟ یہ بدعت. بس اب اس میں آپ کی راڈو گھڑی بھی نکل گئی، آپ کے جوتے چمڑے کے پینٹ شرٹ بھی نکل گئے. کیوں؟ یہ ثواب سمجھ کے آپ پہنتے ہو، یہ عبادت ہے یہ. لیکن نظر، فاتحے، چلے، پلے، یہ کس کے لیے کیے جاتے ہیں؟ بولو. ثواب کے لیے. بھائی صاحب 1 کروڑ پتہ نہیں 69 کروڑ کی ثواب بتائے جاتے ہیں. خانہ کعبہ میں اتنا ثواب نہیں جتنا ایک چلہ لگانے کا ہوتا ہے. ہاں 69 کروڑ 7 لاکھ کا. اور اس کے گرد و غبار جو پڑھتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی نے مجاہدین کے گھوڑوں کی گرد و غبار کی بات نہیں اتنی ثواب بتلائی جتنی انہوں نے بتلائی. اور یہاں تک کہ فاتحہ، نیاز اور یہ عرس اور میلے اور یہ تمام، یہ سب یہ ثواب کی سمجھ کے کیے جاتے کہ نہیں کیے جاتے؟ اس لیے یہ سب بدعت ہے. چھدے، علم، چبودرے، تازیے، گھٹے پٹے جو مارے جاتے ہیں، کیوں مارے جاتے ہیں؟ یہ چادر، یہ پٹھائیاں، یہ شیرنیاں، یہ شب برات کی پھلجھڑیاں، یہ شب برات کی لکھی اور ہزاری نمازیں، اور یہ رجب کے کنڈے اور 11ویں اور یہ 12ویں اور یہ عید میلاد، یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ بولو. ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں یا عذاب کے لیے؟ کہہ دے کوئی عذاب کے لیے کیے جاتے ہیں تو مجھے منہ پہ مار دیں گے یہ عذاب تجھے ہی مبارک. ہم توبہ کرتے ہیں ایسے عذاب الہی سے، ہے کہ نہیں؟ تو بدعات کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت. اچھا ایک سوال اور ہے. نماز تراویح میں 8 رکعت اور 20 رکعت کا صحیح مفہوم، صحیح حکم کیا ہے؟ کیا صحیح ہے؟ وہ بتا دیا میں نے. صحیح سنت 8 رکعت ہے. بقیہ اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی، آپ 50 پڑھو، 40 پڑھو، 36 پڑھو، 32 پڑھو، 16 پڑھو، 18 پڑھو، کوئی حد نہیں. لیکن یہ کہنا 20 ہی ہے، نہیں اس سے کم، نہیں اس سے، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں ہم یہ کہیں 8 ہی سنت ہے، یہ حق ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی ثابت ہے، سب مانتے ہیں. آپ رات بھر پڑھو اللہ کے لیے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ہم نے منع تو نہیں کیا. حرمین شریفین میں آخری اشرا آنے والا ہے الحمدللہ. 20 ہی پڑھتے ہیں کہ اور پڑھتے ہیں؟ بولو. اور پڑھتے ہیں 30 33 رکعت 36 رکعت پڑھتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کوئی منع کرتا ہے پڑھو، رات بھر پڑھو بھائی، اللہ ہمیں توفیق دے، آپ کو بھی. لیکن یہ تعصب مت کرو 20 ہی ہے بس لکیر کے فقیر بنے رہو. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. رستہ بھی ڈھونڈ، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. انگوٹھے نہ تلاش کرو لوگوں. اگر کوئی شخص کو دین کے مطلق نہیں معلومات ہونے کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا، اب علم ہونے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر اسے علم ہی نہیں ہے اور بیوی سے جمع کر لیا، بڑا اچھا سوال ہے. علم نہیں ہے کہ جمع کرنے سے کیا نقصان ہے، تو اب اسے علم ہونا چاہیے کہ اسے اگر اسے طاقت ہے تو 1 غلام آزاد کرے. اگر غلام نہیں آزاد کرنا نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر اسے علم ہونا چاہیے کہ اسے 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں تاکہ آئندہ وہ ایسی غلط حرکت نہ کر پائے. بیوی کو بھی رکھنا پڑے گا. جی ہاں، بیوی بھی بغیر رضامندی کے کیسے دونوں سیٹل معاملہ ہوا، ظاہر ہے. تو بیوی بھی رکھے گی، وہ بھی رکھے گی. اور اگر بیوی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، وہ حلفیہ کہتی ہے نہیں میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، تو بہرحال اس کا حکم الگ ہے. لیکن اگر بیوی نے رجھایا ہے، یہ بھی پلجھا ہے، پھسلایا، پھسل گئے، المہم تو دونوں کے دونوں خطا کار ہیں. اور دونوں کے اوپر 60 روزے ہیں. کتنے؟ 30 نہیں، اس پہ بھی 60 اس پہ بھی 60، اور وہ بھی کنٹینیو. اگر بیچ میں کہیں پھر اس طرح کا گھٹالا ہوا، پھر 60 روزے رکھے، پھر سے وہاں سے گنتی ہو. یہ حکم ہے شریعت کا، یہ حکم ہے. اگر ایسا نہیں کر سکا وہ، مثلا وہ سوچتا ہے 30 میں یہ حال ہے تو 60 رکھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کیا کرے؟ تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور بیوی کا ملا کے 120 ہو جائیں. ہے کہ یہ حکم ہے اس کا، تاکہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہ کرے اور اسے یہ علم ہو جائے کہ روزے چھوڑنے کی یہ سزا ہے، توڑنے کی یہ سزا ہے. ٹھیک ہے.
ایک بھائی پیر کے مرید ہیں، توبہ کر لو اللہ کے لیے، توبہ کر لو اللہ کے لیے، اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے جاؤ۔ وہ ڈاکو ہے، خبیث، وہ ڈاکو ہے، مریدی کچھ نہیں ہے۔ مت بیچو اپنے ضمیر کو،